السلام علیکم۔ آغاز ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی اس نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں اپنے تمام دوستوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ویلوگ، آج کی ہماری ویڈیو ان بھائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور ان کے لیے گڈ نیوز ہے ایک، جو ہمارے بھائی پاکستان سے ڈنکی لگا کر یورپ کے کنٹری یونان میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل اطہر ویلوگ آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار میرے یوٹیوب چینل اطہر ویلوگ آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کے لیے مستقبل میں، فیوچر میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اتھینٹک معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں، جس سے آپ لوگوں کی مکمل طور پر رہنمائی ہو سکے۔ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی یورپ کے کنٹری یونان جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے پاکستانی نوجوانوں کا خواب ہے، بہت سے نوجوانوں کا ڈریم ہے، بہت سے نوجوانوں کا شوق ہے یونان یعنی یورپ کے کنٹری گریس جانے کا۔ تو آج کے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پہلے ہمارے پاکستانی بھائی پاکستان سے برستہ ایران سے برستہ ترکی انٹر ہو جاتے تھے، جس طرح کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اب ڈنکی لگا کر ترکی میں بھی انٹر ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ جبکہ ترکی میں انٹر ہونا اتنا آسان نہیں، اس کے بعد ترکی اگر آپ لیگل طریقے سے یہ ڈنکی کے ذریعے پہنچ بھی جاتے ہیں، ترکی سے پھر 50% چانسز ہوتے ہیں آپ کے ترکی سے یونان انٹر ہونے کے۔ بہت سی گیم میں ایجنٹ لوگ ترکی کے شہر استنبول سے یونان کے لیے روانہ کرتے ہیں، لیکن یونان کی گیم جب نکلتی ہے تو اکثریت جو خبر نیوز میں آ رہی ہے کہ ایجنٹ لوگ جو بات بتاتے ہیں اتھینٹک معلومات کے ساتھ، جب ایجنٹ لوگ استنبول کے شہر سے یونان کے لیے گیم لے کر روانہ ہوتے ہیں تو وہ رستے کے اندر ہی پکڑی جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کا، جن بھائیوں کا خواب ہے، ڈریم ہے یونان جانا، گریس جانا، تو آج کے اس ویلوگ کے اندر ہم بات کریں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیبیا کے راستے بہت سی گیمیں بائی شپ، بائی سمندر اٹلی جاتی تھی، لیکن لیبیا سے جو کشتیاں، جو شپ اٹلی کے لیے روانہ ہوتے تھے، وہ بھی انٹرنیشنل پانی کے اندر جا کر خراب ہو جاتے تھے۔ ان کی بہت سی خرابیات کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی تھی، لیکن ایجنٹ لوگوں نے لیبیا سے اٹلی کے راستے کو چھوڑ کر اب لیبیا سے یونان کی گیمیں کروانا شروع کر دی ہیں، اور 100% کامیابی کے ساتھ بہت سے تارکین وطن، بہت سے مائیگرینٹس لیبیا سے یونان انٹر ہوئے ہیں۔ بہت سی نیوز اور خبریں آ رہی ہیں یونان میں انٹر ہونے کی مائیگرینٹس کی۔ تو آج کے اس ویلوگ کے اندر ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے نوجوان ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کیسے لیبیا پہنچایا جاتا ہے، لیبیا سے پھر کس طریقے کے ساتھ ان کو ڈنکی لگوا کر یونان کے مختلف جزیروں سے یونان میں انٹر کروایا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایجنٹ آپ کو پاکستان سے یونان بھیجنے کے لیے آپ سے تقریباً پاکستانی پیسوں میں 20 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ اب پاکستان سے لیبیا بھیجنے کے لیے ایجنٹ لوگ جو آپ سے پیمنٹ لیتے ہیں وہ تقریباً پاکستانی پیسوں میں تقریباً 7 لاکھ روپیہ ایڈوانس وصول کرتے ہیں۔ آپ کو پاکستان سے لیبیا بھیجنے کے کا ایڈوانس لیتے ہیں، اور لیبیا سے پھر آپ کو یونان کی ڈنکی لگوانے کی ٹوٹل اماؤنٹ میں سے 25 لاکھ میں سے 7 لاکھ روپیہ آپ لوگوں سے پاکستان سے لیبیا سے یونان ڈنکی کا 7 لاکھ روپیہ ایڈوانس لیتے ہیں ڈنکی لگوانے کا۔ جب آپ کے ایجنٹ نے آپ سے ایڈوانس لے لینا، سب سے پہلے اس نے آپ کو پاکستان سے سعودیہ بلانا ہے۔ سعودیہ بلانے کے بعد آپ کو عمرہ کروایا جاتا ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی، مدینہ منورہ، اس طرح کی زیارتی مقامات پر آپ کو عمرہ کرانے کے ساتھ ساتھ مدینے میں لے جایا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کروایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پاکستان سے سعودیہ عمرے کے پرپس سے آپ کو سعودیہ لے جایا جاتا ہے۔ سعودیہ لے جانے کے بعد آپ لوگوں کو
सऊदीया ले जाने के बाद आप लोगों को इजिप्ट यानी मिस्र तक बाय एयर तरीके से पहुंचाया जाता है। मिस्र पहुंचने के बाद आप लोगों को मिस्र के अंदर इजिप्ट के अंदर 1-2 दिन क़याम करवाने के बाद इजिप्ट से मिस्र से जो फ्लाइट लीबिया तक जाती है, फिर उसके जरिए बाय एयर तरीके से आपको इजिप्ट यानी मिस्र से लीबिया तक पहुंचाया जाता है। यानी कि पाकिस्तान से सबसे पहले आपको सऊदीया उम्रे के पर्पस से ले जाया जाता है। उम्रा करवाने के बाद 5-6 दिन सऊदीया के अंदर क़याम करवाने के बाद आप लोगों को इजिप्ट यानी मिस्र तक बाय एयर तरीके से पहुंचाया जाता है। बाय एयर तरीके से आप लोगों को इजिप्ट यानी मिस्र पहुंचाने के बाद फिर जो फ्लाइट मिस्र से लीबिया जाती है उसके जरिए आपको बाय एयर तरीके से लीबिया तक पहुंचा दिया जाता है। लीबिया के जब आप एयरपोर्ट से एजेंट का बंदा आपको वसूल कर लेता है तो फिर आप लोगों को लीबिया के 0 पॉइंट जैसे त्राबलस हो गया और मुख्तलिफ जजीरे हैं लीबिया के 0 पॉइंट, वहां तक आप लोगों को 1 से 2 दिन का सफर बाय कार करवाकर आपको लीबिया के जजीरों तक, लीबिया के 0 पॉइंट तक पहुंचा दिया जाता है। अब 0 पॉइंट पर पहुंचने के बाद, लीबिया के 0 पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब आप लीबिया के 0 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को 1 महीना भी क़याम करवाया जा सकता है। 2 मंथ तक, 3 मंथ तक आपको वहां पर वेट करवाया जाता है कि आगे हालात दुरुस्त होंगे फिर हम आपकी गेम निकालेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों में बहुत सी यूनान से न्यूज आ रही है कि लीबिया के मुख्तलिफ जज़ायर से गैर कानूनी तरीके से इंसानी स्मगलिंग करते हुए माइग्रेंट्स को लीबिया के मुख्तलिफ जज़ायर, त्राबलस हो गया, बिनगाजी हो गया, मुख्तलिफ जज़ायर से जो स्पीड बोट होगी, शिप्स को निकालते हुए आपको यूनान के मुख्तलिफ जजीरों में से यूनान में एंटर करवाया जाता है। यानी कि आपको लीबिया के रास्ते बाय शिप, बाय समंदरी रास्ते आपको यूनान में एंटर करवाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लीगली तौर पे पाकिस्तान से तुर्की पहुंच जाए या पाकिस्तान से डंकी लगाकर अगर आप लोग तुर्की पहुंच भी जाए तो बहुत कम चांसेस है कि आप लोग तुर्की से बाय रोड यूनान की डंकी लगाने में कामयाब हो जाएं। आप तुर्की से 50% चांसेस होते हैं तुर्की से यूनान पहुंचने के। अब अक्सर लोग जब एजेंट लोग गेम निकालते हैं तुर्की से यूनान के लिए, तो तुर्की से यूनान के लिए जब गेम निकाली जाती है तुर्की यूनान बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही गेम पकड़ी जाती है। तुर्क आर्मी आपको अगर गिरफ्तार कर लेती है तो आपको पकड़ने के बाद कैंप में भेज दिया जाता है। कैंप में भेजने के बाद आपको आपके होम कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है अगर आप तुर्की से यूनान की गेम करते हुए पकड़े जाते हैं। तो इसी वजह से आप लोग जानते हैं कि पहले भी बहुत से लोग लीबिया के रास्ते इटली जाने की कोशिश करते थे। लीबिया से जब इटली के लिए गेम निकलती थी तो रास्ते के अंदर, इंटरनेशनल पानी के अंदर जब स्पीड बोट या कश्तियां वगैरह इंटरनेशनल पानी में एंटर होती थी तो स्पीड बोट के अंदर, बाय शिप के अंदर मसले खराबी के आने की वजह से बहुत से लोगों की अमवात हो जाती है। एजेंट लोगों ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए लोगों की इंसानी स्मगलिंग जो है ना इटली के बजाय अब लीबिया से यूनान की कर दिया, क्योंकि लीबिया से यूनान का जो फासला है ना मुख्तलिफ जज़ायर से 400 किलोमीटर से लेकर 700-800 किलोमीटर तक बनता है। तो इस वजह से लीबिया के मुख्तलिफ जज़ायर, बिनगाजी हो गया, त्राबलस हो गया, तो इस वजह से यूनान के मुख्तलिफ जज़ायर तक जो फासला बनता है वो बहुत ही कम बनता है। तो यूनानी अखबार और यूनानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के मुख्तलिफ जज़ायर से गैर कानूनी तरीके से माइग्रेंट्स यूनान में एंटर हो रहे हैं। तो देखिए कि अगर आप लोग इस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लिया करें, क्योंकि समंदरी हालात खराब होने में ज्यादा देर नहीं लगती। अगर आप बाय रोड डंकी की कोशिश करते हैं उसमें आपकी जान को खतरा तो नहीं होता, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए अगर आप बाय शिप
کے ذریعے, سمندری رستے کے ذریعے, لیبیا کے رستے کے ذریعے یا ترکی سے بائی شپ اٹلی جانے کی کوشش کرتے ہیں, یا لیبیا سے بائی شپ, بائی کشتی کے ذریعے, بحری جہاز کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے سمگلنگ ہوتے ہوئے یونان جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو سمندری حالات خراب ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. جب حالات سمندر کے خراب ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے جہاز بھی سمندر کی خوراک بن جاتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 2022 کے اندر لیبیا سے مائیگرینٹس اٹلی کی طرف جا رہے تھے. جب سپیڈ بوٹ شپ جب انٹرنیشنل پانی کے اندر انٹر ہوا تو سمندری حالات خراب ہونے کی وجہ سے جو شپ تھا وہ سمندری حالات خراب ہونے کی وجہ سے ڈوب گیا تھا. تو بہت سے پاکستانی نوجوانوں کی اموات ہوئی تھی یونان کے جزیرے کے قریب. دیکھیں کہ اگر آپ یورپ جانا چاہتے تو یار آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں. میرا مقصد ویلوگ بنانے کا یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں, ایجنٹ لوگوں کی باتوں میں آپ لوگ نہ آئیں. دیکھیں کہ اگر ان رستوں پر چلنا اتنا ہی آسان ہوتا, ان رستوں کے ذریعے یورپ پہنچنا اتنا ہی آسان ہوتا, ایجنٹ لوگ جو آپ لوگوں کی جان کا سودا کر کے آپ لوگوں کو سبز باغ دکھا کر یورپ میں انٹر کروانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی آپ لوگوں نے یہ سنا ہو کہ یہ ایجنٹ لوگ, یہ مگرمچھ آپ لوگوں سے 25-25 لاکھ روپیہ لے کر آپ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے آپ کو غیر قانونی طریقے سے آپ لوگوں کی غیر قانونی طریقے سے سمگلنگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے ان سمندری رستوں کے ذریعے آپ کو یورپ کے دوسرے ممالک میں انٹر کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رستے اتنے آسان نہیں ہوتے. اگر آپ لوگوں کو ایجنٹ کہتے ہیں, میں آپ لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس رستے کے ذریعے لیبیا سے یا ترکی کے مختلف جزائر سے آپ اٹلی پہنچ جاتے ہیں, یونان پہنچ جاتے ہیں, یا مورتانیہ سے یا مراکش سے آپ بائی سمندر کی ڈنکی لگاتے ہوئے یورپ میں پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں کہ اگر یہ رستے اتنے آسان ہوتے, یہ اپنے بیٹے کو بھی بھیج سکتے تھے, اپنے بھائی کو بھی بھیج سکتے تھے, اپنے عزیزوں قریب رشتہ داروں میں سے بھی لوگوں کو بھیج سکتے تھے. دیکھیں میرے بھائی جان, اگر آپ نے اچھے مستقبل کے لیے, اچھے فیوچر کے لیے اگر کوئی اقدامات اٹھانے ہیں تو آپ لیگلی اقدام اٹھائیں تاکہ آپ کی جان کو خطرہ تو نہ ہو. دیکھیں کہ اگر آپ نے 25 لاکھ روپیہ دے کر موت کے منہ میں بیٹھ کر سمندری رستوں سے ہی گزر کر, اور ان لیگل جو شپس ہوتی ہیں جن کی حالت بھی خستہ ہوتی ہے, اوپر سے ان شپس کے اندر 30 سے 15 افراد کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے اندر درجنوں کے حساب سے, سینکڑوں کے حساب سے مسافروں کو بٹھا کر آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے.